اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 45 to 49۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ بس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں؟ حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابع دار ہیں۔ بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بہت ہی شارٹ طریقے سے ذکر کرتا ہے، کیونکہ کافی طویل اور تفسیر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ہارون علیہ السلام کے تعلق سے اور فرعون کے تعلق سے قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر کیونکہ نوح علیہ السلام کی ریجیکشن کے بعد، ان کو ریجیکٹ کرنے کے بعد، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بالکل 2-4 آیتوں کے اندر فرعون کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات تھی وہ یہاں پر بتانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس۔ بالکل شارٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بھائی کو بھی ایز اے پیغمبر سلیکٹ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اور پوری نشانیاں دے کے، یعنی جو پیغمبر کو نشانیاں پیش کرنی پڑتی ہے وہ دے کے، کھلی دلیل دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے درباریوں کے پاس اور فرعون کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مغرور لوگ تھے۔ یہاں سے کیونکہ جہاں پر بھی پرابلم ریجیکشن کا آتا ہے، حق بات کو انکار کرنے کا آتا ہے، وہاں پر سب سے بڑی چیز تکبر ہوتا ہے۔ جب گھمنڈ، تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر، تو اچھی چیزیں کے اوپر اس کو پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اچھی چیزیں دیکھ نہیں سکتا، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ بس انہوں نے کہا کہ ہم ایسے اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابع دار ہیں۔ ایکچولی کیا ہوا کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، جو پرانی قوم تھی بنی اسرائیل، مگر جو بنی اسرائیل قوم مصر میں رہتی تھی وہ فرعون کے انڈر میں کام کرتے تھے، یعنی مزدور قسم کے لوگ تھے، جیسا لیبر جس کو کہتے ہیں، لیبر لوگ تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس اچھا خاصا مال نہیں تھا، اور نہ ہی وہ لوگ بہت ہی اچھے جو ہے پوزیشن میں تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا، وہی بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا کیا جو مزدور تھے، اور جو فرعون کے انڈر میں یا فرعون کی گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے یہ پیدا کرا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بڑا کیا، اور اس کے بعد ان کو پیغمبری عطا کی۔ جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور فرعون کے درباریوں کے پاس جا کے جب اپنی بات کہنے لگے، ایک اللہ کی دعوت دینے لگے، تو انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بولا کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو اور دو آدمیوں کی بات، اور تم کیسی قوم سے ہو جو ہمارے انڈر میں کام کرتی ہے؟ ایسے میں سے کوئی شخص اٹھ کے آگے کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو میں جو ہے ہم آپ کی بات کو ماننے کا بالکل تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ کھلی طور پر اس کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی موقع دینے کے بعد، کافی دلائل کے بعد، جب وہ نہیں مانے، تکبر کیے اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کی قوم کو ظلم کرتے تھے، تو ان کو مارنے کے لیے جب نکلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو کمپلیٹ طور پر پانی میں غرق کر کے ان کی پوری طاقتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور راہ پائے، یعنی ایک صحیح راستہ پائے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے توراہ جو کتاب ہوتی ہے وہ کتاب ان کو دی، تاکہ اس میں سارے رولز اور ریگولیشنز ہو۔
تو ہر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹلی مریم علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے. تو اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں آپ کو سمجھاؤں.